جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں، جس میں آپ اپنے خواب بیان کرتے ہیں، ویڈیو کے ذریعے بھی، کالز کے ذریعے، سوشل نیٹ ورکس کے ذریعے۔ اسی طرح ایک سیگمنٹ ہم شامل کیا کرتے ہیں جس میں کچھ اسلام بھائی اسٹوڈیو میں تشریف لاتے ہیں اور فیس ٹو فیس ان سے بات چیت ہوتی ہے خوابوں سے متعلق۔ اول تاخیر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دیکھیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ ایک بار درود پڑھنے پر اتنی ساری برکتیں، اتنی ساری رحمتیں، گناہوں کے معافی اور درجات یعنی کہ لیولز کی بلندی ہمیں مل سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ یہ ماہ شعبان ماہ درود و سلام بھی ہے۔ آیت درود، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جو آیت کریمہ ہے اسی مہینے کے اندر نازل ہوئی، اور آیات تو ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ اس آیت سے، اس حوالے سے بہت محبت ہمیں کرنی چاہیے، ہونی بھی چاہیے کہ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس میں میرے رب نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اس آخری نبی پر ہم درود بھی پڑھیں اور خوب سلام بھی پڑھیں۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ بہت اعتبار سے بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی 15ویں شب، جسے شب برات کے نام سے مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے، یہ ہماری زندگی میں ایک بڑا ہی زبردست اور اہم موقع ہوا کرتا ہے۔ یہ رات ہر سال آتی ہے، اور اس رات کے اندر بڑے اہم فیصلے ہوتے ہیں، آئندہ سال کے حوالے سے، مرنے والوں کے نام اور بہت ساری چیزیں، تقدیر کے کئی ایسے معاملات ہیں کچھ کیٹیگریز کے اندر کہ جو اس رات میں طے کیے جاتے ہیں۔ یہ رات عبادت کی رات ہے، یہ رات اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی رات ہے، یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنے کی رات ہے۔ اس کا نام شب براعت ہے، یعنی کہ آزادی والی رات، جہنم سے آزادی بندوں کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور اس کی بڑی زبردست اہمیت یہ ہے کہ سال کے جو نامہ اعمال ہیں گزشتہ سال کے، وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، یعنی کمپلیٹ کر لیے جاتے ہیں، اور ایک سال کا گویا کہ رجسٹر جو ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے۔ تو اب چند دن باقی ہیں، یوں سمجھیے کہ اس سال کے نامہ اعمال کے چند صفحات باقی ہیں، اور یہ چیپٹر کلوز ہوگا، نیا چیپٹر جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا۔ مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ان باقی دنوں کے اندر ہم کس طرح سے اپنے نامہ اعمال کے صفحات پر نیکیاں درج کروا سکتے ہیں، گناہوں سے انہیں پاک و صاف رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اچھی اچھی نیتیں بھی ہم کر سکتے ہیں کہ جو ہوا سو ہوا، اگر مسٹیک ہوئی، گناہ ہوا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، اور ایک نئی زندگی، ایک نئے سال کے ساتھ اس طور پر ابتدا کریں گے۔ ہر سال یہ ریمائنڈر ہوتا ہے، ایک اپارچونٹی ہوتی ہے، ایک موقع ہوتا ہے کہ بندہ اپنے سال گزشتہ کا محاسبہ کرے۔ یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں والی رات ہے، اس کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ اور یہ رات کھیل کود کی نہیں، یہ جو بھی آتش بازی کی جاتی ہے اور جتنے بھی معاملات ہیں ہم سب دیکھتے ہیں، جب عبادت کی رات ہے تو ہر وہ چیز کہ جو عبادت سے ہٹ کر ہے اس کی پذیرائی نہیں کی جائے گی، اور آتش بازی جو مروجہ انداز پر رائج ہے یہ تو ناجائز ہے، گناہ ہے۔
نہ آپ کر سکتے ہیں نہ اس میں تعاون کر سکتے ہیں. خاص طور پر جو والدین ہیں, جو گھر کے بڑے ہیں, جو اتھارٹی ہیں, آپ ہی کے پیسوں سے آپ کے بچے یہ سارے کام کرتے ہیں, آپ ہی کی اجازت سے یہ بچے سارے کام کرتے ہیں, بچے بھی کرتے ہیں, بڑے بھی کرتے ہیں. تو ہمیں ایسے کاموں میں نہیں پڑنا, بلکہ یہ رات اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت میں گزارنی ہے. اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو شب براءت کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاء اللہ, بہت خوبصورت انداز سے مدنی پھول آپ نے ارشاد فرمائے ہیں. اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج آپ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی سنائیے گا. میرا اسد بھائی سے یہ سوال ہے کہ حضور ہمیں کوئی آپ ایسا وظیفہ بتا دیں کہ اچھے اچھے خواب ہمیں نظر آئیں. برے خواب آج کل بہت نظر آ رہے ہیں لوگوں کو, کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ اچھے اچھے خواب لوگوں کو نظر آئیں. جزاک اللہ خیرہ. اللہ اکبر. ایسا کیا سینسر ہو سکتا ہے اسد بھائی, اچھے خواب جو آئیں اور بروں کو جو ہے نا وہ ہم بلاک کر دیں؟ وظیفہ بھی ہو سکتا ہے صحیح, لیکن اس سے پہلے میں کچھ باتیں عرض کروں گا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خواب کی جو ایک بڑی وجہ ہے وہ ہمارے خیالات ہوتے ہیں, ہمارے رجحانات ہوتے ہیں, ہماری مصروفیات ہوتی ہیں. ہم جو سوچتے ہیں, جو ہم کرتے ہیں, جس بارے میں ہم غور و فکر کرتے ہیں, ہمارے دل و دماغ کے اندر جن چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے اسی سے متعلق ہم عموماً خواب دیکھتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک کی جانب سے بعض بطور خاص خواب ہوتے ہیں, کچھ شیطان کی طرف سے وسوسے کے طور پر ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ایک بڑی تعداد اور جس کیٹیگری کی آپ نے بات کی وہ ہمارے رجحانات اور خیالات ہوتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنی روٹین کو چیک کرنا ہے. اللہ پاک نے ہمارے دماغ کو, ہمارے جو انٹلیکٹ ہے, ہماری جو قوت ہے اس سوچنے کی, سمجھنے کی جو صلاحیت ہے, اس میں بڑی زبردست جو ہے وہ صلاحیتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. اس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو بھی اچھا کر سکتے ہیں جاگتے ہوئے اور سوتے ہوئے اپنے خوابوں کو بھی. تو سب سے پہلے تو اپنے دل و دماغ کو ہم صاف ستھرا کر لیں اور اچھا سوچنا شروع کر دیں. اور خاص طور پر جب آپ سونے کے لیے جاتے ہیں, ظاہر ہے کہ خواب کا تعلق نیند کے ساتھ ہے, اس آخری وقت کے اندر آپ نے کیا دیکھا, آپ کے دل و دماغ میں کیا بات چل رہی تھی, آپ کیا سوچ رہے تھے, یہ بڑا اہم اور میٹر کرتا ہے. لہٰذا آپ کو اپنے سونے کے جو آخری اوقات ہیں, بالکل سونے کے قریب جو آخری اوقات ہیں, ان کا بڑا دھیان رکھنا ہے. اس میں آپ کو میں وظائف کچھ عرض کر دیتا ہوں. ایک تو تعوذ پڑھ لیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تسمیہ پڑھ لیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت الکرسی کی تلاوت کر لیں, سورہ فلق پڑھ لیں اور سورہ ناس پڑھ لیں, اور ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے چہرے پہ, سر پہ, بدن پر آپ اس کو پھیر لیں. اس کی بڑی برکت ہے. ایک تو آپ کا جو آخری وقت ہے وہ وظائف کے اندر, اچھی چیزوں کے اندر گزرے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اچھے خواب بھی نظر آئیں گے. ایک اور وظیفہ ہے کہ اگر کسی کو کنٹینیو برے خواب آتے ہیں, ڈراؤنے خواب آتے ہیں, اسے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے, تو سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو پڑھ لیا کرے, اول آخر 3 بار درود پاک. تو انشاءاللہ عز و جل برے خوابوں سے چھٹکارا نصیب ہوگا. جی مزید سوال دیجیے. سید نعمان اتاری ڈیفنس سے عرض کر رہا ہوں. سانپوں کا خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر ارشاد فرما دیجیے کیا ہے؟ جی اسد بھائی کیا فرمائیں گے؟ اچھا نہیں ہوتا, صحیح, کیونکہ انہوں نے جنرل کویسچن کیا ہے, تو عمومی اعتبار سے سانپوں کا دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا. برے شخص کی علامت ہوتی ہے, کوئی دشمن ہے, کوئی نقصان پہنچانے والا ہے, کوئی ایسا شخص ہے جو خواب دیکھنے والے کے لیے بھلائی نہیں سوچتا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر نظر آ گیا تو کیا کریں؟ سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے, اور کچھ راہ خدا میں صدقہ کر دیں, کسی بھی نیک کام میں خرچ کر لیں, اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک اس برے خواب کے برے اثر سے آپ کو محفوظ فرمائے. اور ایک اور کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ جب ہمیں یہ اشارہ ہے خواب کے ذریعے کہ کوئی برا شخص ہے جو نقصان پہنچا سکتا ہے, تو ہم عملی طور پر بھی تو غور کریں نا. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم وظیفے تو کرتے رہیں لیکن برے دوستوں کی صحبت نہ چھوڑیں, ایسی جگہوں پر جانے سے ہم نہ رکیں. کتنا ہی ایک عجیب معاملہ ہے کہ ہم جس چیز سے بچنا چاہتے ہیں اسی چیز میں ہم انوالو بھی ہیں. تو اپنی صحبت پر, اپنے دوستوں پر بڑا ہمیں غور کرنا چاہیے, اور ہم بڑی چیزوں میں سلیکٹیو ہوتے ہیں.
اپنے لباس پر بڑا غور کرتے ہیں، اپنی غذا پر بڑا غور کرتے ہیں، کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، اچھا آنے جانے پہ بڑا غور کرتے ہیں، ٹریول کرنا ہے تو ہمیں بڑا لگژری جو ہے وہ سفر چاہیے، ساری چیزیں ہیں. لیکن ان سب سے بڑھ کر جس کو ہم اپنا دوست بنا رہے ہیں یا جس کو ہم دوست سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی غور و فکر نہیں ہے. وہ جیسے پھٹا پرانا، آلودہ، گندے دماغ والا، برے اعمال والا، وہ جیسا بھی ہے، بس چونکہ مجھے اچھا لگتا ہے تو میرا دوست ہے، یہ تو کوئی معیار نہ ہوا نا. آپ اپنے معیار کو بھی تو اچھا کریں. دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے، کس کے ساتھ آپ کو کتنا تعلق رکھنا ہے. تو انشاءاللہ جب غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرے آس پاس جو ہے وہ شہد کی مکھیاں ہیں یا گندگی والی مکھیاں ہیں. اللہ اکبر. تو جس طرح کا آپ کا انداز ہوگا، اگر آپ شہد بنیں گے تو انشاءاللہ شہد کی مکھیاں آئیں گی. ٹھیک ہے. اور اگر دل و دماغ گندا ہوگا تو مکھیاں تو آئیں گی لیکن وہ شہد کی نہیں ہوں گی. تو اللہ پاک ہم سب کو اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. کیا ہی خوبصورت اور حکمت بھرے انداز کے ساتھ جو ہے وہ بات ہو گئی ہے. اسد بھائی میں اس میں ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گا، بہت سی قسمیں ہوتی ہیں سانپوں کی، کوبرا ہے تو فلاں ہے، تو کیا ان سانپوں کی کیٹیگری جو ہوتی ہے اس کی تبدیل ہونے پر یا کہیے کہ کسی سانپ کے چھوٹا بڑے ہونے کے اعتبار سے بھی کیا خواب کی تعبیر میں اس چیز پر بھی کوئی فرق آتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا چیزوں کو دیکھے تو؟ ہاں جی، اس سے بھی فرق آتا ہے. صحیح. اچھا یہ جو آپ نے نام لیے نا، تو یہ تو ہمارے دیسی نام ہیں جو ہم نے رکھ لیے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جو عربی کی کتابیں ہیں تو اس کے اندر الگ نام ہیں. ٹھیک ہے. اچھا نام تو ظاہر ہے کہ ایک پہچان کے لیے ہوتے ہیں. ہاں جی. لیکن اس میں جو اصل ہے، جو ایک لاجک ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کوبرا نام ہو یا جو بھی اس کا نام ہو، صحیح، اس سانپ کی اپنی خصوصیات کیا ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے متفرق ہونے سے، اس کے مختلف ہونے سے تعبیریں مختلف ہو جاتی ہیں. صحیح. اسی طرح کلر کے ڈفرینس سے بھی ڈفرینس ہوتا ہے. جی. گرین کلر کا سانپ الگ تعبیر ہوتی ہے، زرد کلر کا سانپ ہے تو اس کی الگ تعبیر ہوتی ہے. تو جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ کیا سانپوں کے فرق سے تعبیر میں فرق ہوتا ہے، تو جواب یہی ہے کہ جی ہاں بالکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. سانپ جو بھی دیکھیں تو اس کو جو ہے نا وہ آپ سوال کے ساتھ مینشن کر دیں کہ سانپ کس طرح کا دیکھا ہے، کون سا دیکھا ہے، تاکہ اس کے اعتبار سے جو ہے وہ حساب سے بھی آپ کو جو ہے خواب کی تعبیر مزید ایکسپلین کی جائے، بتائی جائے. اب مزید سوال دیجیے گا. میرا نام جامزیب اتاری ہے، میں ڈیفینس فیز 6 سے عرض کر رہا ہوں سلسلہ خوابوں کی تعبیر میں. میرا سوال یہ ہے کہ جو کوئی شخص اپنے آپ کو پانی میں ڈوبتا ہوا دیکھ رہا ہے خواب کے اندر، تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اسد بھائی کیا فرمائیں گے ان کے خواب کے بارے میں؟ جی بالکل اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں اور یہ اچھا نہیں ہوتا. پانی میں ڈوبنا مشکل درپیش ہونے کی علامت ہوتی ہے، کسی آزمائش میں مبتلا ہونے کی دلیل ہوتی ہے. صحیح. ارادے اور مراد کے پورا نہ ہونے کی یہ دلیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر اس طرح کا خواب دیکھا ہے تو اگر ان دنوں میں کوئی بڑا کام بندہ کرنے جا رہا تھا تو اس میں مزید اہتمام کرے، اس کو مزید اچھے انداز پر اس کے جو بھی تقاضے ہیں پورا کرنے کی کوشش کرے اور راہ خدا میں صدقہ کر دے. ایک میں عرض کر دوں کہ بہت سارے خوابوں کی تعبیر میں عرض کیا جاتا ہے کہ مشکل ہو سکتی ہے، کاموں میں دشواری ہو سکتی ہے، ارادہ آپ کا ٹوٹ سکتا ہے، آپ کی جو تمنا ہے، جو خواہش ہے وہ ہو سکتا ہے پوری نہ ہو. تو جب بھی کوئی کام کریں تو ہمارے پاس ایک بڑا زبردست طریقہ ہے، لیکن شاید 99% میں کہوں لوگ اس پر عمل نہیں کرتے. یعنی ہم آگے پیچھے تو بہت گھومتے ہیں، لیکن جو ہمیں ایک بنیادی بات بتائی گئی ہے وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھ لیجئے، جب بھی آپ نے کوئی اہم اور بڑا کام کرنا ہوتا ہے، کبھی صلاۃ الحاجات پڑھی ہے؟ 2 رکعت نفل نماز ہے یہ، اور جو حاجت ہے اس کے پورا ہونے کے لیے ایک طریقہ ہے اور ایک خاص دعا بھی ہے. وہ آپ نے کبھی پڑھی ہے؟ تو ہو سکتا ہے بعضوں کا جواب ملے کہ زندگی میں کبھی نہیں پڑھی. کوئی کہے گا کہ زندگی میں ایک آدھ دفعہ پڑھی تھی. حالانکہ ہمارے کام اور ارادے اور تمنا اور خواہشیں تو روز ہیں. صحیح. اور ہر دوسرے چوتھے دن ہم کوئی نہ کوئی بڑا کام کرنے کے لیے کوشش کر ہی رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا، سجدہ کرنا اور اس کے بعد دعا کرنا، یہ ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کام نہیں ہوتے، تو یہ نہیں ہوتا، تو وہ نہیں ہوتا. بھئی اللہ پاک جو قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے وہ کرے. ہمارا کوئی بھی کام ہوگا وہ اللہ کی قدرت کے سامنے تو نتھنگ ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس کی بارگاہ میں ہم حاضری نہیں دیں گے، بقیہ سارے کام کریں گے.
تو براہ کرم یہ جو صلاۃ الحاجات ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، روزانہ پڑھیں بھلے، اس کے اندر کوئی وہ کوانٹیٹی تو ہے نہیں کہ بھئی آپ نے سال میں ایک ہی دفعہ پڑھنی ہے، ایک ہی مراد آپ حاصل کر سکتے ہیں، ایسا تو ہے نہیں۔ اللہ پاک نے تو ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ صحیح۔ اس کا طریقہ جو ہے وہ نیت کیا ہوگی، کیسے پڑھیں گے، امیر اہل سنت کی کتاب ہے نماز کے احکام، تو اس میں آپ کو یہ صلاۃ الحاجات کا طریقہ مل جائے گا۔ بہار شریعت میں بھی آپ کو مل جائے گا، نوافل کا جو بیان ہے غالباً چوتھے حصے میں ہے، تو اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اپنی زندگیوں میں نافذ کریں تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے بگڑے کام ضرور بنیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں سر بسجود رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میسیجز کے ذریعے سوال یہ ہے کہ میرے نانا ابو کو فوت ہوئے تھوڑے دن ہوئے ہیں، اب وہ خواب میں نظر آئے ہیں، انہوں نے پرانا بنیان لیا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اس کا گلا بڑا ہے، اسے چھوٹا کر دو، تو پریشانی کی حالت میں اس طرح سے نانا مرحوم کو دیکھا ہے، کیا فرمائیں گے ان کے خواب کے بارے میں؟ پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی نیگیٹو چیز ہے۔ بہت سارے خیالات کا مجموعہ ہمارے خواب بن جایا کرتے ہیں، البتہ ایصال ثواب ضرور کریں، انہیں دعا ضرور کریں، اور یہ یاد رکھیے کہ بعض اوقات خواب جو ہے وہ بے ربط بھی ہو جاتا ہے اور کوئی ایک خیال کسی دوسرے خیال سے کنیکٹ ہو کر ہمیں نظر آتا ہے اور اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ لیکن جب بھی کسی فوت شدہ کو دیکھیں اور پریشانی میں دیکھیں تو دعا ضرور کریں، اس کے لیے ایصال ثواب بھی کریں۔ عموماً ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر خواب میں دیکھا ہے اور اس طرح کا معاملہ ہے تو اضافہ کر دیں، ایک دفعہ دعا کرتے تھے تو 2 دفعہ کر دیں، یوں کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ کام کیجئے اللہ کی رحمت سے۔ دیکھیے ہمارے جو مرحوم انتقال کر گئے، اب ان سے ہمارا جو تعلق رہا وہ اسی طور پر ہے جو استاد محترم نے فرمایا کہ ان کو ایصال ثواب کیا جائے، اور ایصال ثواب کر کے جو ہے وہ ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کی جو آگے کی منازل ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ہم ان کے مددگار ہو سکتے ہیں۔ تو آپ اس اعتبار سے اس طرح سے جو ہے وہ اپنے مرحومین کی جو ہے وہ مدد کیجئے، زیادہ سے زیادہ ان کو ایصال ثواب کریں۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہم سب کے مرحومین پر رحمت کی نظر فرمائے، کرم فرمائے۔ کچھ آپ کی آڈیو کالز بھی ہیں، آئیے وہ بھی سنتے ہیں۔ جی سنائیے۔ میرا نام گلشیر اتاری ہے۔ میری والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کی روح قبض ہو رہی ہے اور وہ مجھے بلانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن میں ان کی آواز نہیں سن پا رہا۔ پھر وہ بے بس ہو جاتی ہیں، پھر وہ کہتی ہیں کہ مدینے والے کا واسطہ کہ میں ایک بار عمرہ کر لوں۔ پھر وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے پھر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ پھر مہربانی اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ جی اسد بھائی کیا فرمائیں گے؟ اللہ پاک آپ کے والدہ کو دراز عمر بالخیر بالعافیت عطا فرمائے، اس آمین۔ میں پریشان نہ ہوں، کچھ صدقہ کر دیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ بعض اوقات اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں، بعض اوقات تنبیہ بھی ہوتی ہے کہ بندے کو اس طرح کا منظر موت کا یا دنیا سے جانے کا، قبرستان کا، قبر کا دکھایا جاتا ہے تاکہ بندہ آخرت کی تیاری کرے اور اپنا محاسبہ کرے۔ تو اس کو اس طور پر ہمیں پازیٹیو لینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ بقیہ دیکھیے موت سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ ہم بہت زیادہ اس کے بارے میں تشویش کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک نیچرل سی بات ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں ہونا چاہیے، موت کا ظاہر ہے کہ ایک خوف ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ایک اور بھی اس کا پہلو ہے، وہ بھی ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے کہ ہمارا موت پر یقین ہے، ایمان ہے، یہ تو ہونا ہی ہے۔ تو موت کی تیاری ہمیں ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ اے کاش کہ ہم ہر وقت ایسی اسٹیٹ آف لائف میں رہیں، ایسی ہماری صورتحال ہو کہ اگر آج ہی موت آ جائے تو مجھ پہ کوئی فرض، کوئی واجب، کسی کا کوئی حق جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ جیسے نماز ہے، اب قضا ذمے پر باقی نہیں ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ اگر فرض تھی تو وہ ادا ہو جانی چاہیے۔ اگر حج فرض تھا، شرائط پوری تھی تو حج ادا کر لینا چاہیے۔ کسی کا کوئی حق دینا تھا وہ ادا ہونا چاہیے۔ تو ہر وقت ایک مسلمان کو موت کا تصور بہرحال اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو اس طور پر اگر آپ اپنے موت سے متعلق خوابوں کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ دل کی تسلی بھی رہے گی۔ اب یہ کہنا کہ یہ کیوں آ گیا اور کیسے آ گیا یا ایسا سوچنا تو یہ ایک فضول سوچ ہے، موت تو آنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، شہادت کی مدینے میں موت عطا فرمائے، آمین، اور مرنے سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید سوال دیجیے گا۔
सर मुझे ख्वाब डेंजरस आया कि मुझे सो रहा था, मेरे हाथ पांव मुड़ गए, उसके बाद अंधेरा था कमरे में टोटल, मैं उठने की कोशिश कर रहा था मगर उठा नहीं जा रहा था, जैसे ही उठ रहा था बिस्तरे की चादर वगैरह साथ मेरे लपेट हो जाती थी, तो मुझे उठने नहीं दे रहे थे। 6-7 मरतबा आया है, फिर आँख खुल जाती है, फिर वैसे ही आता है ख्वाब, और उसी दिन का मुझे बुखार है, मेरे ड्रिपें वगैरह भी लग रही हैं, कोई समझ नहीं आ रही, बुखार भी नहीं टूट रहा है सर। असद भाई, उमूमन कॉन्सेप्ट इस कॉलर भाई का भी जो सवाल है और इस तरह से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि मुझ पर ना शायद जिन्नात ने जो है वो एक धावा बोल दिया है, या मुझ पर एक ऐसी कैफियत हो गई है कि मैं जो है वो जिन्नात के जद में आ गया हूँ, अब खुदा के लिए मुझे बचा लें। यानी कॉन्सेप्ट ज़्यादातर इसी तरफ जाता है, सोते में इस तरह की कैफियत का हो जाना, और फिर ये तो एक तो इनका ख्वाब है और दूसरी तरफ एक इस तरह की सिचुएशन भी हमारे देखने में जो है वो आई है। तो आप इरशाद फरमाइए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और क्या ऐसी भी कोई चीज़ें होती हैं कि वाकई ही ऐसा होता है, या कोई और चीज़ है? क्या फरमाएंगे आप इसके बारे में? हकीकी जिन आए नहीं आए, हम खुद अपने लिए जिन बन जाते हैं। अल्लाह, यानी हकीकत में जिन तो है, जिन का इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझ पर तारी हुआ नहीं हुआ, वो हुआ नहीं हुआ, मैंने अपने ऊपर तारी कर लिया। ठीक है। तो ये कमज़ोर ईमान की भी अलामत होती है बाज़ औक़ात, और कमज़ोर सोच की भी अलामत होती है। आप अगर गौर करेंगे ना तो ये जिन जादू का मसला जो है ना, ज़्यादातर आपको कमज़ोर लोगों में मिलेगा। सही। उनके अकायद, नज़रियात, तसव्वुरात ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। अच्छा, उनकी पर्सनैलिटी भी बड़ी कमज़ोर सी होती है। और ये हकीकत भी है कि जो शख्स ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर जितना कमज़ोर होगा, सही, तो जिस तरह और मखलूक़ात हैं, भाई इंसानों में भी तो कमज़ोर पर ही हमला किया जाता है ना, ऐसे ही है। तो आप अपने आप को ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, ईमानी तौर पर, हर एतबार से अगर आप मजबूत रखेंगे, सही, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो जिन्नात के मामलात हैं या दीगर जो चीज़ें हैं उनसे आप महफूज रहेंगे। लेकिन ये होता कम है, हम इसको अपने ऊपर ओढ़ते बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि कोई भी ऐसा रूटीन से हट के वाक़या हो गया, कोई नुकसान हो गया, या जैसे ये ख्वाब आ गया, ठीक है, कि मैं उठना चाह रहा हूँ, उठ नहीं सका, तो अब फ़ौरन हम जादू और जिन की तरफ क्यों जाते हैं? सही, भाई इत्तेफाक भी हो सकता है, ठीक है, तो मालूमात की कमी होती है। तो सबसे पहले तो इसकी तरफ हमें फ़ौरन जो है वो ज़हन नहीं ले जाना चाहिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। दूसरा, बाज़ औक़ात वाकई शैतान जिन की किस्म से है। सही। तो शैतान बाज़ औक़ात सोते में बंदे को परेशान करता है, और इस तरह की कैफियत में भी उसका हाथ हो सकता है कि बंदा उठना चाह रहा है, उठ नहीं पा रहा, मुश्किल हो रही है, तो उसके निकल नहीं पा रहा। तो इसका तरीका हमें दीन ने बताया है, इस्लाम ने बताया है कि सोते में जिस तरह भाई ने कहा 2-3 दफ़ा हुआ, आँख खुल गई तो करवट बदल लें, उल्टी तरफ तावुज़ पढ़ के 3 मरतबा थूकने का इशारा कर लें। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि शैतान मरदूद जो है वो भाग जाएगा, और अगर उसका कोई गलबा था उस वक्त, तो आप उससे छुटकारा पाएंगे। एक और इसका अमली इलाज है, वो नाजरीन आपको ख़ुद करना है। यानी कि ये ऐसा इलाज है कि इसके आप ख़ुद ही डॉक्टर हैं, और आप ही के पास इसके मेडिसिन है, और आप ही ने लेनी है। और वो है कि अपने दिमाग पर कंट्रोल हासिल करें, और इस तरह के जो फजूल और गलत किस्म के ख़यालात होते हैं उसको अपने दिमाग से दूर करने की कोशिश करें ज़हनी तौर पर। तो जितना आप इससे अपने आप को दूर रखेंगे, नहीं सोचेंगे, उतना जल्दी आप इस चीज़ से बाहर आएंगे। वरना जैसे कि वसवसे का इलाज जो है वो, उसके अंदर सबसे बड़ा एक इलाज ये भी बयान किया जाता है कि आप वसवसे के बारे में सोचना छोड़ दें। आप जितना उसके बारे में सोचते चले जाएंगे, तो आप उतना ही उसके अंदर फंसते चले जाएंगे। तो वी शुड बी स्ट्रॉन्ग मेंटली। अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया है, ईमान की दौलत दी है, तो तवक्कुल, यकीन हमारा पुख्ता हो, ज़हनी तौर पर हम स्ट्रॉन्ग होंगे, तो इंशाअल्लाह ये जिनमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। ठीक है जी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने ईमान को तक़वियत दीजिए, और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों पर जो है वो आप गौर ना करें। दूसरा पहलू भी इसका बयान कर दिया, दूसरी डायमेंशन जो थी उसको भी ज़िक्र कर दिया है। इसी को आप जो है वो फॉलो कीजिए, अल्लाह ताला की रहमतें होंगी इंशाअल्लाह। कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें, बिल्कुल रिलैक्स रहें, अल्लाह करम करेगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक सेगमेंट को शामिल करने का। एक कॉलर हैं, वो स्टूडियो में आते हैं और आकर उस्ताद मोहतरम मौलाना असद मदनी साहब से गुफ्तगू करते हैं, और अपनी कोई प्रॉब्लम जो है वो शेयर करते हैं। क्या ख्वाब है,
کیا اس کی تعبیریں ہوئیں یا کیا مسئلہ تھا، اس کی کیا سلوشن جو ہے وہ ان کو دی گئی ہے، یہ آپ بھی دیکھیے۔ خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ہمارے آج کے سیگمنٹ کا، جس میں ایک اسلام بھائی کے ساتھ ہم ملاقات کرتے ہیں، ان کا خواب سنتے ہیں اور اس کی تعبیر بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مختصر سا یہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد سلسلہ پھر مزید آگے بڑھے گا۔ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون ہیں۔ جی تشریف لائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریف رکھیں۔ سب سے پہلے تو اپنا نام ارشاد فرمائیے۔ نام محمد اظہر ہے۔ محمد اظہر اتاری، ماشاء اللہ۔ اظہر بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ اصل میں خواب میرے کسی عزیز کا ہے جی۔ تو انہوں نے خواب میں اس طریقے سے دیکھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کسی پارک میں گھوم رہے ہیں۔ اچھا۔ پارک میں یا باغ سمجھ لیں یا پارک، اس طریقے کا ماحول ہے۔ تو انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں، تو پارک میں جو یا وہ ہے جگہ جو باغ ہے جو بھی، وہاں پر درخت لگے ہوئے پھل کے، سیب کا پھل ہے وہ۔ تو دوست ان کے وہ سیب توڑ کر کھانے لگ گئے۔ تو انہوں نے ان دوستوں کو منع کیا کہ یار دیکھو یہ صحیح بات نہیں ہے، تو یہ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ تو ان کے دوست وہ مانے نہیں، تو وہ آگے جانے لگے، تو آگے اسی باغ کا مالک بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا۔ ہاں، تو انہوں نے کیا اس مالک ہے تو اسی کے ہاتھ میں وہی سیب ہیں جو ان کے دوست توڑ کر کھا رہے ہیں۔ تو اس مالک نے اس جنہوں نے خواب دیکھا ان کو 2 سیب دیے، تو وہ سیب بہت لذیذ ہیں، میٹھے ہیں، اور اس طریقے کا خواب ہے۔ اس پارک یا جو وہ باغ ہے اس کے ساتھ ایک نہر بھی جا رہی ہے پانی کی، تو یہ اس قسم کا خواب انہوں نے دیکھا ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ، اچھا خواب ہے خواب دیکھنے والے کے اعتبار سے، کہ ایک تو انہوں نے اپنے دوستوں کو نیکی کی دعوت دی، ایک غلط کام سے منع کیا کہ بغیر اجازت کے آپ پھل نہ توڑیں، اور جب یہ آگے گئے تو مالک نے خود ان کو دیا جو کہ لذیذ بھی تھا۔ تو انشاءاللہ عز و جل ان کی کوئی مراد ہے یا کوئی تمنا ہے تو اللہ پاک وہ پوری فرمائے گا، اور آسانی کے ساتھ پوری ہوگی۔ یعنی بعض اوقات ہم کسی کام کو کرنے کے لیے اب مشکل راستہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ تو پازیٹیو ہے اور بڑا واضح سا ہے کہ اللہ پاک نے انہیں یہ توفیق دی کہ ایک برے کام سے بچے، اور اس کا رزلٹ ان کو میٹھے اور صحیح پھل کی شکل میں ملا۔ اور نہر کا دیکھنا، صاف شفاف پانی کا دیکھنا تعبیر کے اعتبار سے یہ بھی بہتر اور اچھا ہی ہوتا ہے۔ تو انہیں آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے، آپ اپنے کاموں پر غور رکھیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے کاموں میں بعض اوقات کسی ناجائز صورت کا سامنا ہو، کہیں پر آپ کو نفع مل رہا ہو لیکن وہ درست طریقے سے نہ ہو، تو اس سے اوائڈ کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے گا۔ ناظرین، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہم غلط طریقے سے کرتے ہیں، جبکہ اللہ پاک نے ہمارے لیے صحیح راستہ مہیا رکھا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز کے لیے تشریف لے کر گئے، تو گھوڑے کی جو زین ہوتی ہے جو اس کے اوپر بیٹھنے کے لیے رکھی جاتی ہے، تو آپ نے کسی شخص کو کہا کہ ذرا تم اس کا دھیان رکھو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ جب واپس آئے تو نہ وہ شخص تھا نہ وہ زین تھی۔ آپ جو ہے وہ سمجھ گئے کہ یہ شخص لے کے چلا گیا ہے۔ آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بازار پہنچے، تو بازار میں دیکھا کہ ایک دکان پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی زین رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے وہ 2 درہم یا دینار کے اندر خرید لی، اور ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے 2 درہم میں یا 2 دینار میں جو یہاں پر بیچی، میں نے اس کو نیت کی تھی کہ میں اتنی رقم دوں گا، یعنی نماز سے جب فارغ ہوں گا، لیکن یہ شخص جو ہے غلط طریقے سے وہی 2 درہم یا دینار حاصل کر کے اپنے لیے اس کو حرام کر کے چلا گیا۔ صبر کر لیتا اور ناجائز سے بچتا تو اس کو اتنی ہی رقم ملنی تھی جتنی اس کو بازار میں چوری کر کے بیچنے پر ملی، لیکن وہ جائز طریقے سے ہوتی اگر صبر کر لیتا۔ تو ایسے ہی ہماری زندگی میں بہت سے ایسے مقامات آتے ہیں، ایسی جگہیں آتی ہیں کہ جہاں پر بڑی آسانی کے ساتھ ہم گناہ کے ذریعے کچھ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور درست راہ اختیار کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے راہ بھی کھلے گی اور آسانیاں بھی ہوں گی۔ اور کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی، ایک سوال میرا ہی ہے کہ ابھی میں اپنے آفس میں کام کر رہا تھا، جی،
تو وہاں پر اس قسم کا ماحول بنا کہ مجھے اچانک یاد آیا کہ یار یہ ماحول تو میں نے اپنے خواب میں دیکھا تھا. اچھا. تو مجھے وہ خواب بھی یاد آیا. اب جو اشخاص اس میرے ساتھ موجود تھے وہ وہی حرکتیں اور وہی باتیں کر رہے ہیں جو میں نے اپنے خواب میں دیکھا تھا. صحیح. کہ اس قسم کا بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو خواب میں دیکھیں پھر وہ ہمارے حقیقت حال میں بھی ایسا کچھ ہو جائے معاملہ کریٹ؟ ہاں جی بالکل ہوتا ہے، خواب میں بھی ہوتا ہے. اور خواب کی پوری قسم ہے کہ مستقبل میں کسی پیش آنے والے واقعے کے بارے میں ہمیں پہلے سے بتا دیا جاتا ہے. کوئی منظر ہوتا ہے، کوئی سچویشن ہوتی ہے تو بندے کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ یار یہ پہلے بھی گزری ہے لیکن پہلے تو ایسی نہیں گزری صورتحال. تو وہ کیا ہے؟ اچھا، بعض اوقات خواب ہوتا ہے اور بعض اوقات بڑا سٹرونگ ہمارا سب کانشیس مائنڈ کام کر رہا ہوتا ہے. ہمارے جو لاشعور ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کو ہم ایسا فیل کرتے ہیں کہ جیسا یہ پہلے بھی رونما ہو چکا اور فیوچر میں ویسا ہمارے سامنے ظاہر بھی ہوتا ہے. تو جو آپ کا بنیادی سوال تھا کہ کیا خواب میں ایسا ہوتا ہے، جی ہاں، خواب میں ایسا ہوتا ہے کہ مستقبل میں کسی پیش آنے والے واقعے کو پہلے سے دکھا دیا جاتا ہے. اگر وہ اچھا ہے تو ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی غلط منظر دیکھا ہے جو کہ نامناسب ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ دعا کرے کہ یا اللہ عز و جل اس خواب کے برے اثر سے اور ظاہر ہونے سے مجھے محفوظ فرما. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ، دعا میں یاد رکھیے گا. ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا سیگمنٹ. انشاءاللہ عز و جل پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مزید کیا سوالات ہمارے لیے موجود ہیں. خوابوں کی تعبیریں. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے یہ سیگمنٹ ملاحظہ کیا، کیسا لگا آپ کو اور آپ نے اس سیگمنٹ سے کیا سیکھا؟ آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. اور پروگرام سے متعلق آپ اگر ہمیں کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں، کوئی رائے کا آپ اظہار کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. آپ ہمیں جو ہے وہ اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں. کس پر؟ support@madnichannel.tv اس ای میل پر، یا feedback@madnichannel.tv پر آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اور اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کی رائے کا جو ہے وہ احترام کرتے ہوئے اس پر مجلس غور کرے گی اور انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹیشن بھی انشاءاللہ ہوا تو وہ بھی کیا جائے گا. ناظرین، ہمارے پروگرام میں ایک اسپیشلی ہم آپ لوگوں کے لیے ایسے سوالات اور ایسے ٹاپ 10 کویسچنز جو ہیں وہ لاتے ہیں جو انٹرنیٹ کی دنیا پر رہتے ہوئے لوگ سرچ کر رہے ہیں. جی ہاں، آج جو ہمارا الفابیٹ ہے وہ ہے، اسد بھائی، آج ہمارا جو الفابیٹ ہے وہ ہے این. آج دیکھتے ہیں کہ لوگ این کے ساتھ انٹرنیٹ پر کیا سرچ کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ایک سوال وہ سرچ ہے، وہ سرچ یہ ہے کہ خواب میں نہانے کی تعبیر. خواب میں نہانے کی تعبیریں بڑی اچھی ہیں. نہانا دو طرح سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ بندہ زیادہ پانی میں نہائے جیسے کہ دریا ہے، نہر ہے، اور ایک یہ ہے کہ کم پانی میں نہائے، منہ ہاتھ دھوئے. تو دونوں اعتبار سے اچھا ہے. میں 2-3 بنیادی تعبیریں عرض کر دیتا ہوں. اگر بیمار یہ دیکھے کہ وہ نہاتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. ٹھیک ہے. اگر تنگ دست ہے وہ دیکھے تو فراغ دستی نصیب ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر کوئی مراد ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ پوری ہوگی، نعمت اسے نصیب ہوگی. تو مجموعی اعتبار سے نہانے کی تعبیریں اچھی ہیں. ٹھیک ہے جی. خواب میں نماز پڑھنا نماز پڑھنا سعادت کی بات ہے اور نیک کام پر توفیق ملنے کی دلیل ہے، جبکہ درست طور پر درست سمت میں نماز پڑھتا ہو. ایک اس کا پہلو بھی الگ ہی ہو جائے گا. وہ اگر قبلے سے ہٹ کے نماز پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو وہ گمراہی کی، بددینی کی علامت ہے. اللہ اکبر. اچھا، خواب میں ناریل دیکھنا. ناریل کی تعبیر اچھی نہیں ہے. ایک ایسے شخص کی علامت ہے جو کہ بد باطن ہے، اس کے اخلاق اور کردار جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ناریل کھانا یا دیکھنا تعبیر کے اعتبار سے یہ اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. خواب میں نکاح دیکھنا. کس کا دیکھا ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور شادی شدہ دیکھے تو الگ ہے. نکاح، تقریب نکاح جس کو ہم شادی بھی کہتے ہیں، تو یہ ایک خوشی کی علامت ہوتی ہے. جنرلی شادی کی تقریب کا دیکھنا اللہ پاک کی جانب سے کوئی خوشخبری ملنے کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. خواب میں نیا گھر دیکھنا. اچھا ہے، سربراہ کی بھی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے جس نے دیکھا ہے اس کی
گھر حاصل کرنے کی خواہش ہو، خاص طور پہ جس کے پاس نہ ہو یا کرائے پہ رہتا ہو، صحیح، وہ تمنا بھی ہو سکتی ہے خواب کی شکل میں اس کو نظر آئے۔ ٹھیک ہے جی۔ خواب میں نمک دیکھنا، نمک رزق ہے، ٹھیک ہے، اور نمک آسانی سے ملنے والا حلال رزق ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو رزق ہے، مال ہے، دولت ہے، جی، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ حلال طریقے سے اسے حاصل ہوگا اور آسانی سے حاصل ہوگا۔ تو اگر کوئی ایسا شخص دیکھتا ہے جو بے روزگار ہے، پریشان ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے روزگار میں برکت ہوگی، اچھا ہے۔ اور خاص طور پر ایک اور اس کی تعبیر ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ نمک کے ساتھ روٹی کھاتا ہے ٹھیک ہے، تو اللہ پاک اسے توکل کی دولت عطا فرمائے، اللہ قناعت اسے نصیب ہوگی، اور کم مال پر، کم چیزوں پر، کم نعمتوں پر وہ راضی رہے گا۔ تو یہ ایک بڑا پازیٹیو اس کا تعبیر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ٹرم میں ویسے یہ سرچ کیا ہے کہ خواب میں بے لباس دیکھنا، اس کے دوسرے الفاظ یہاں لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، خواب میں بے لباس دیکھنا۔ دیکھیے لباس جو ہے یہ جسم کو چھپاتا ہے، ٹھیک ہے، اور راز سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ ٹھیک، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بے لباس دیکھتا ہے تو اس کا کوئی راز ظاہر ہوگا، صحیح، راز افشاں ہوگا، ٹھیک ہے، راز کھل جائے گا۔ اب اگر کوئی اس طرح کا خواب دیکھتا ہے تو اسے بڑا محتاط ہونا چاہیے کہ کہیں وہ اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے تو اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہو رہا۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک سے اپنے دل کی بات، راز کی بات کہتے رہتے ہیں، جبکہ نہیں کہنی چاہیے۔ بہت سوچ سمجھ کے آپ کیوں کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں، سامنے والے کی پرسنالٹی کیسے ہے، جس کے ساتھ آپ شیئرنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو پرکھا ہوا یا نہیں پرکھا ہوا، تو اس طور پر بندے کو لحاظ رکھنا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی آزمائش کا شکار ہو۔ ٹھیک ہے۔ اسد بھائی، خواب میں نہر کا پانی دیکھنا، اچھا ہے، اگر صاف ستھرا دیکھتا ہے تو نعمت ملنے کی علامت ہے۔ اگر کوئی پریشان حال تھا تو اللہ کی رحمت سے اس کی پریشانی دور ہوگی، تو یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ خواب میں نعت پڑھنا، ایک بہت ہی نیک کام کرتے ہوئے، عمدہ کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے ٹھیک ہے، تو اللہ پاک کی رحمت سے نیکی کی توفیق ملنے کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ خواب میں نیاز کرتے دیکھنا، اچھا ہے، یہ بھی ایک عمدہ کام ہے، جو دیکھے اسے چاہیے کہ حقیقت میں بھی کر لے۔ ٹھیک ہے جی۔ ناظرین، ہمارے یہ ٹاپ 10 کویسچنز تھے جنہیں ہم نے شامل کیا ہے اور آپ نے ملاحظہ کی ان کی تعبیریں۔ انشاءاللہ یہ پیکج جو ہے وہ آپ ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیریں پر ملاحظہ کر سکیں گے۔ آپ کی بہت سی جو ہے وہ آڈیو کالز جمع ہو گئی ہیں اور وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے۔ اسد بھائی، ٹو دی پوائنٹ کر کے کچھ آپ آڈیو کالز کے جوابات دے دیں۔ جی سنائیے۔ مجھے کبھی کبھی ڈراونے خواب آتے ہیں جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ آنکھ کھلنے کے بعد اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ سیدھا ہاتھ میرے سینے پر رکھا ہوتا ہے اور الٹا ہاتھ میرے سر پر ہے، اور سیدھا لیٹا ہوا ہوتا ہوں کمر کے بل میں۔ تو کیا یہ پوزیشن لیٹنے کی ڈراونے خواب آنے کی وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اسپیسیفک تو نہیں ہے کہ یہی وجہ ہو، لیکن اس طرح سے سونا نہیں چاہیے، اور بچوں کو تو خاص طور پر نہیں سیدھا سلانا چاہیے، وہ ڈر بھی جاتے ہیں۔ ہماری باڈی جتنی سمٹی ہوئی ہوگی سوتے وقت تو اتنا ہم کمفرٹ فیل کریں گے، اور خوف کی جو کیفیت ہے وہ کم ہوگی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا مائیں جو ہے بچوں کو کروٹ دلا دیتی ہیں، کروٹ سلاتی ہیں، اور سنت مبارکہ بھی یہی ہے کہ بندہ سیدھی کروٹ سوئے، قبلے کی طرف منہ ہو۔ تو جب سنت کروٹ کے بل سونا ہے تو یقیناً اس کے اندر ہزارہا حکمتیں ہوں گی۔ تو میں ناجائز تو نہیں کہہ رہا کہ سیدھا سونا ناجائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے، سنت یہ ہے کہ آپ کروٹ پر سوئیں، اور جتنا آپ سمٹ کر سوتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے یہ خوف کی کیفیت بھی کم آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ مزید سوال دیجیے۔ اسد بھائی، میں نے خواب میں یلو کلر کا مینگو دیکھا ہے، میں مینگو کھا رہا ہوں، پورا مینگو میں نے کھا لیا ہے، اس کی جو گٹھلی ہوتی ہے وہ نہ جانے کہاں پھینکی ہے، وہ یاد نہیں ہے مجھے، تو اس کی طبیعت بتا دیں۔ چلے آم کھائیے، گٹھلیاں نہ گنیے اور نہ سوچیے کہ کہاں گئی۔ ٹھیک ہے، تو اچھی بات ہے، گٹھلی تو ظاہر ہے کہ کھائی بھی نہیں جاتی، آپ نے آم ہی کھایا ہے اور یلو کلر کا کھایا ہے تو پکا ہوا ہوگا، تو نعمت ملنے کی، اللہ پاک کی رحمت سے کچھ نہ کچھ اچھی خبر پہنچنے کی علامت ہے۔ مزید خواب یہ تھا کہ رات کو ہم لوگوں نے دیکھے چنے پڑے اور پانی میں بہاتے دیکھا، کالے چنے بہاتے دیکھے، تو یہ تو کوئی سا
بے رب سی بات ہے. البتہ چنے پڑھے عموماً یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، چنوں پر بھی کوئی وظائف وغیرہ پڑھے جاتے ہیں، تو اچھا ہے آپ جاگتے ہوئے بھی کچھ وظائف وغیرہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ برکت ملے. مزید خواب میں نا 2 کتے دیکھے زخمی گھر سے نکلتے ہوئے. اچھا نہیں ہوتا کتے کا دیکھنا، برے شخص کی علامت ہوتی ہے اور عمومی طور پر یہ دشمن کی علامت ہوتی ہے. سوائے کوئی دیہاتی اگر دیکھتا ہے تو اس کے لیے اس کی پازیٹیو بھی ہے، حفاظت اور چوکیدار سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے. مزید جی میں نے خواب میں اپنے باپ اور دادا کو مرا ہوا دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر بتا دیں. ضروری نہیں ہوتا کہ جس کو مرا ہوا ہم دیکھیں تو اس کا انتقال ہی ہو. آپ ایک تو کسی سے شیئر نہ کریں اور ان کے لیے درازی عمر بالخیر کی دعا کریں. مزید سوال دیجیے. ایک اسلام بھائی نے خواب دیکھا کہ وہ بہت بڑا پان کھانے والا لے کر آئے کہ برائے کرم تعبیر بتا دیجیے گا. پان کھانے والا پان کھانے والا پان تو کھانے والا ہوتا ہے، تو کوئی خاص تعبیر ذہن میں نہیں ہے. ایک عمومی کھانے پینے کی چیز ہے، ہو سکتا ہے کراچی سے تعلق ہو تو پان تو خواب میں آئے گا. ٹھیک ہے. مزید سوال دیجیے. خواب میں خود کا جنازہ دیکھے تو اس کی تعبیر بتائیے. فکر آخرت کرے، تیاری کرے، تنبیہ سمجھے، گناہوں سے توبہ کرے اور نیک کام کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے. مزید سوال دیجیے. سر میں نے خواب کے اندر میرے کوئی عزیز ہیں تو ان کو میں نے مرتا ہوا دیکھا ہے. آخری دیدار جیسے ہوتا ہے نا، جیسے کفن ہٹا کے چہرہ دیکھتے ہیں سارے، وہ دیکھا ہے میں نے. آج تو موت ہی موت ہے، چاروں طرف ہیں. خود کو دیکھا، کسی کو دیکھا، اللہ پاک آسانی فرمائے. بعض اوقات کوئی بیمار ہوتا ہے یا کسی کے بارے میں ہم نے کچھ سوچا ہوتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کبھی کوئی خیال ہوتا ہے تو وہ ہمارے ذہن میں آتا ہے. اپنے اس طرح کے خواب، جس طرح بھی پہلے کالر نے کہا والد اور دادا کو دیکھا، انہوں نے کسی رشتہ دار کو دیکھا، کسی نے کسی اور کو دیکھا، تو ان سے ہم شیئر نہ کریں، بیان نہ کریں، ورنہ وہ خامخواہ تشویش میں مبتلا ہوں گے. دراز عمر بالخیر کی دعا ہمیں کرنی چاہیے. اسی سے ریلیٹڈ اسد بھائی ایک سوال یہ بھی ہے کہ والد صاحب کو یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں ایک تصویر پکڑی ہوئی ہے اور والد مرحوم جو ہے آنسو بہا رہے ہیں. تو صاحب خواب کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا ہے کہ آپ کس کی وجہ سے رو رہی ہیں، کیا بیٹے کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ تو وہ کچھ جواب نہیں دیتے. تو یہ ایک پریشان کن خواب ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ہاں، بے ربط سا مبہم سا خواب ہے. ٹھیک ہے. تو بس اس میں یہ کہ اس کی طرف آپ توجہ نہ کریں. فضول خواب آ جاتا ہے اس طرح کا، تو پریشان نہ ہوں. ٹھیک ہے. سلمان بھائی کا یہ سوال تھا کہ خواب میں سورنی دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ بہت بری علامت ہے. ٹھیک ہے. اور اس جانور کی جو خصوصیات کہیں یا بد خصلتیں کہیں، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ ہیں. اور جانوروں کے دیکھنے میں اس کی جو علامات ہوتی ہیں یا اس کی جو بھی صفات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس سے تعبیر کی جاتی ہے. تو برے شخص کی علامت ہے، اور بندہ اپنے آپ پر غور کرے کہ کہیں کسی ایسی مجلس میں اٹھنا بیٹھنا تو نہیں، کسی ایسے شخص کے ساتھ اس کا تعلق تو نہیں، ٹھیک ہے، جس کے اندر بہت ساری بری خصوصیات پائی جاتی ہوں. تو بندہ اس سے اپنے آپ کو دور کرے. بعض اوقات اس طرح کا خواب بطور تنبیہ بھی ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے ماحول پر، اپنے اطراف پر غور و فکر کرے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے بھی رہیے اور دیکھنے کی دعوت عام کرتے رہیے. نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے اور دوسروں کو پڑھتے رہنے کی دعوت بھی دیتے رہیے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کا پروگرام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے.